وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء. ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آپ کے اس حلقہ کوٹ فریق کے زیر اہتمام آپ کی اس جامع مسجد اکبری میں آج یہ بعد نماز مغرب ختم نبوت کے حوالہ سے یہ نشست منعقد کی گئی ہے اور جماعتی ذمہ داران کارکن حضرات وہ بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، محمد برکات ملالی حضرات بھی موجود ہیں اور ختم نبوت کے کارکن حضرات سلسلے کے ذمہ دار بھائی محمد زبیر صاحب، حافظ محمد وسیم صاحب اور بھائی محمد اشتیاق صاحب اور عمر فاروق صاحب، ہمارے میڈیا کے ذمہ دار، دیگر احباب، اللہ رب العزت سب کی محنت کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مختلف عنوانات سے آپ بات سنتے رہتے ہیں. آج میرا دل کر رہا ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان قادیانیوں کے حوالہ سے اس بارے میں ان کو بات واضح نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی کہ قادیانی خاص طور پہ جب کوئی رشتے کا معاملہ ہوتا ہے، قادیانی کسی مسلمان لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے آ جائے یا کوئی مسلمان کوئی رشتہ اپنے بچے کے لیے قادیانی لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسلام اور ایمان کا اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمان ہے یا یہ قادیانی ہے، اس سے رشتہ کیا جائے یا رشتہ نہ کیا جائے. یہ اگر بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ شخص قادیانی ہے پھر تو بات واضح ہو جاتی ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. عام طور پہ کوئی مسلمان اس حوالہ سے لچک نہیں اختیار کرتا، پھر تو پکا رہتا ہے. لیکن مسئلہ وہاں جو ہے نا وہ مدم ہو جاتا ہے، اوجل سا ہو جاتا ہے، دھندلا سا ہو جاتا ہے، جہاں پتہ نہ چلے کہ یہ شخص جہاں ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں یہ قادیانی فیملی ہے یا یہ مسلمان فیملی ہے. مسئلہ یہاں اول تو یہ ہے کہ اس بارے میں بڑا حساس رہنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے تنکح المرأۃ لأربع، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. مال کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے نکاح کیا جائے ایک، اور جمال، حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور ولحسبها خاندانی شرافت اور خاندانی عزت کی وجہ سے، اور چوتھی چیز ولدینها دینداری کی وجہ سے کہ یار یہ خاندان دیندار ہے، یہ لڑکی دیندار ہے یا یہ لڑکا دیندار ہے، تو اس وجہ سے نکاح کر لیا جائے. ان 4 چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 3 کی نفی نہیں فرمائی.
باقی تین چیزوں کا لحاظ فرما لیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ باقی تین چیزوں کا اگر لحاظ نہیں بھی ہوگا تو فرمایا سب سے زیادہ جو قابل توجہ چیز فرمایا فضفض بذات دین، دیندار عورت کے ساتھ کامیابی حاصل کرو۔ یعنی باقی نفی نہیں ہے، انکار نہیں ہے کہ مال نہ ہو، جمال نہ ہو جائے اچھی بات ہے، نہ ہو تب بھی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن دینداری نہ ہو تو یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے سب سے زیادہ جو قابل توجہ اور قابل یعنی کیا اتفاق اور قابل دلچسپی چیز قرار دی وہ دینداری قرار دی۔ رشتے کے باقی خوبیوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ دینداری ہے کہ آدمی جب رشتہ کرے تو اس وقت یہ دیکھیں کہ یہ خاندان دیندار ہے، یہ لڑکا جس سے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں دیندار ہے، یہ لڑکی جس کو ہم اپنانے جا رہے ہیں وہ دیندار ہے۔ اور خدا نہ خواستہ دینداری کو ایک طرف رہی، اگر ہم ایمانداری کو بھی نہ دیکھیں تو اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہوگا۔ ایمان تو پہلے ایک آدمی پہلے ایماندار ہوتا ہے پھر بعد میں دیندار ہوتا ہے، اور دینداری کہاں سے آئے گی جب سرے سے ایمانداری نہیں ہے۔ ایمان سب سے پہلے کہ جب ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ لڑکا جس کو ہم لڑکی دینے جا رہے ہیں یہ لڑکی جس کا ہم رشتہ لینے جا رہے ہیں یہ ایماندار بھی ہے یا نہیں، اس میں ایمان بھی ہے یا نہیں ہے، بے ایمان ہے، قادیانی ہے، کیا بلا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو حدیث شریف میں دینداری کو بڑا جو ہے کیا دلچسپی والا جو ہے کیا ہے وصف قرار دیا کہ دینداری سب سے زیادہ قابل توجہ چیز ہے۔ باقی ہوں دینداری بھی ہو تو اچھی بات ہے، باقی نہ بھی ہوں لیکن دینداری ہو تو کامیابی ہے۔ لیکن ہم دینداری کے بجائے اگر دینداری کا باقی اور صاف کیا ہم ایمانداری کو نہ دیکھیں تو بڑے خسارے والی بات ہوگی، بڑے نقصان والی بات ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اول جو ہے نا ہمارے مسلمان بھائی اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے اور جب پھنس جاتے ہیں پھر بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ والے جا رہے تھے تو ایک جگہ کا شکاری نے جال لگایا ہوا اور پرندوں کو پھنسانے کے لیے پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جنگل میں جال لگایا ہوا اور وہاں دانا اور چوک ڈالی ہوئی تاکہ اس طریقے سے یہ دانا کھانے آئیں گے تو یہ پھنس جائیں گے۔ تو ایک جو ہے کیا ہے پرندہ بڑا پڑھا لکھا بڑا جو ہے کیا ہے گریجویٹ قسم کا پرندہ وہ اللہ والوں کو کہنے لگا کہ اللہ والوں دیکھو یہ شکاری بھی بڑا بیوقوف ہے، یہ جناب جال لگا کے اور یہاں دانا ڈال کے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کے جال میں پھنس جائیں گے تو ہم کوئی بیوقوف ہے، ہمیں پتہ ہے اس نے جو دانا ڈالا وہ اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ ہم دانا کھانے جائیں گے تو بس پھنس جائیں گے، پھر ہمیں یہ جناب والا کیا پکڑ لے گا اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے ذبح کر کے اور روز اور جناب والا کھا کے بوٹی ہماری کھا کے ہڈیاں پھینک دے گا، ہم کوئی پاگل ہیں ہم اس کا دانا کھانے جائیں، اس دانے کے پیچھے ہمیں پتہ ہے موت ہے ہماری اور آگے اور ہمیں روز سونا ہے، ہم نہیں اس جال میں پھنسیں گے۔ اللہ والے تھے انہوں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، ماجرا تو ایسا ہی ہے، واقعہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر آپ دانا کھانے جائیں گے تو آپ اس کے جال میں پھنس جائیں گے اور پھر جان چھوٹنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ آپ اس پہ قائم رہیں، اللہ کرے کہ آپ اس پہ قائم رہیں۔ اب پرندہ صاحب جو ہے نا وہ بڑا لیکچر دے رہے ہیں، بڑا سبق دے رہے ہیں، بڑی ایک تقریر کر رہے ہیں۔ اللہ والے تھے، کوئی انہوں نے لکڑیاں چننی تھی یا جنگل میں کوئی اللہ اللہ کرنا تھا، وہ چلے گئے وہاں سے گزر کے آگے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا وہی لیکچر دینے والا پڑھا لکھا اچھا گریجویٹ قسم کا پرندہ جو تھا، جو آج کل علماء اور عالمی مجلس والے بیچارے بات کرتے ہیں نا، ہمارے علماء ممبر پہ بات کرتے ہیں وہ بولیے ان کی پتہ ہے، ہاں جی عالمی مجلس والے ان کی پتہ ہے، بیچارے خیال نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، رشتہ بڑا معقول ہے، ہاں جی بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے اور بڑی جناب والا کیا کوٹھی ہے، بڑی کوٹھی لمبی چوڑی اور بڑی لمبی گاڑی ہے اور جناب والا اچھی پوسٹ پر ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ہمیں جناب والا کے تقریر شروع کر دیتے ہیں ہمارے پرندے، یعنی بڑے سمجھدار بن کے ہمیں تقریر شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ جو شکاری جال لے کر آیا ہے وہ بھی بڑا فنکار اور بڑا اداکار ہے، اس نے بڑی فنکاری کے ساتھ وہ جال لگاتا ہے اور اس میں پھر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں پیسے کہیں جناب والا گاڑیاں دکھا کے، کہیں پیسے دکھا کے، کہیں اپنی نوکریاں ملازمتیں اور پوسٹیں دکھا کے اور کہیں پر جناب والا اچھا اور ایک سنجیدہ قسم کا رشتہ لڑکا یا لڑکی کی صورت میں دکھا کے اور ان کو جو پھنساتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ والے جو ہے کیا جنگل میں جو انہوں نے اپنا ذمہ داری تھی جس کے لیے جا رہے تھے واپس آئے
دیکھا وہی پڑھا لکھا پرندہ خیر سے جال کے اندر پھنسا ہوا ہے اور ایک پاؤں سے نہیں دونوں پاؤں سے پھنسا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا سیاڑی چڑی, ہاں جی, دونوں پاؤں سے پھنس جاتی ہے. تو اب پرندہ صاحب جو تھے نا وہ ایک پاؤں سے نہیں دونوں پاؤں سے پھنسے ہوئے تھے. تو اللہ والے جب ان پر نظر پڑی تو کہنے لگے اللہ والو مجھے ذرا چھڑائیے نا. ہاں جی, بڑی مہربانی ہوگی, شکریہ, جزاک اللہ خیر. ہاں, اللہ والے کہنے لگے جی خیر تو ہے یار, تو کبھی جاتے ہو مجھے نصیحت کر رہا تھا اور جناب اللہ مجھے بڑی تقریر کر رہا تھا, یہ کیسے ہوا؟ ہاں جی, بس بھوک نے مجبور کیا اور آخر میں نے کہا کہ چلو دانا کھا لوں گا, اور ایسے طریقے سے چالاکی اور ہوشیاری سے دانا کھاؤں گا کہ دانا بھی کھا لوں اور میرے پاؤں بھی نہ پھنسے. میں نے جب ایک دانا کھایا وہ تو میں نے کھا لیا, اس میں تو میرا پاؤں نہیں پھنسا, لیکن پھر مجھے بڑا مزہ لگا اور اس میں جو ہے اور آگے بڑھا. میں دوسرے دانے کی طرف آگے بڑھا, دوسرا دانا میں نے کھا لیا, میرا پاؤں نہیں پھنسا, بڑا مزہ آیا. ہاں جی, میں نے کہا چلو یہ تیسرا دانا یہ بھی کھا لوں گا, پاؤں نہیں پھنسے گا. اب شکاری تو اسی لیے جال لگاتا ہے اور شکار لگاتا ہے تاکہ اس طریقے سے پھنسایا جائے. تیسرا دانا جو میں کھانے لگا تو میرے جو ہے کیا ایک پاؤں پھنسا, میں اس کو چھڑانے کے لیے جب کیا تڑپا تو میرا دوسرا پاؤں بھی پھنس گیا. اب جی مجھے جو ہے کیا چھڑائیے. فرمایا کہ اب جو ہے کیا تو نہیں چھوڑ سکتا, اب تجھے یہ شکاری چھوڑے تو چھوڑے, اس کے علاوہ اللہ کی ذات تجھے چھڑا دے تو میں جو ہے یہ لڑائی میں مول نہیں لے سکتا. واقعی صورتحال ایسی ہے. آج جب عالمی مجلس یہ آواز لگاتی ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین نہ کرو, کاروبار نہ کرو, لوگ کہتے ہیں جی وہ خیر ہے یہ تو کاروبار ہے, ہم کون سا کوئی قادیانی ہونے جا رہے ہیں. اچھا, قادیانیوں کے ساتھ رشتے کا معاملہ ہے. عالمی مجلس اور ہمارے بزرگ سفید داڑھیوں اور علماء قرآن کے حافظ اور بڑے بڑے اللہ والے سمجھا سمجھا کے دنیا سے رخصت ہو گئے, عمریں ان کی ختم ہو گئی, لیکن ہمیں آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ قادیانیوں سے لین دین کرنے میں نقصان کیا ہے, قادیانیوں سے رشتے ناطے کرنے میں نقصان کیا ہے, قادیانیوں کے ساتھ یارانے دوستانے میں نقصان کیا ہے. یارانے دوستانے بھی چل رہے ہیں, بیاہ شادیاں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں, کاروبار بھی چل رہے ہیں. جب یہ معاملات چلتے ہیں تو اول ان بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء اللہ جو رو رو کے ہمیں نصیحتیں کر کے چلے گئے, ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آتی ہے. اور جب ہم دونوں پاؤں سے پھنس جاتے ہیں خدا نہ خواستہ کاروبار کے لالچ میں, رشتے کے لالچ میں, یاری دوستی کے لالچ میں, ہمارا تجربہ یہ ہے 90% لوگ جو قادیانی ہو جاتے ہیں وہ یا تو رشتوں کے چکر میں قادیانی ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں اچھے بھلے, رشتوں ناطوں کے چکر میں قادیانی ہو گئے, کاروبار کے لالچ میں قادیانی ہو گئے, یا یارانے دوستانے کے چکر میں قادیانی ہو گئے. ان تین چیزوں سے مین چیزیں ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے لوگ قادیانی ہو جاتے ہیں. تو بعد میں جب پھنس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اب ہمیں چھڑائیں. اب ہم کیسے چھڑائیں بھائی, عالمی مجلس والے بیچارے بھاگ دوڑ تو کرتے ہیں, کوئی ایک آدھ بندہ چھوٹ جاتا ہے, باقی بہت سارے جو ہے ان کے جال میں پھنس کے رہ جاتے ہیں اور پھر بیچارے اپنی جان سے بھی جاتے ہیں, اپنے ایمان. ایسے کتنے ہمارے پاس آن ریکارڈ شہادتیں موجود ہیں کہ مسلمانوں نے علماء کے کہنے پہ قادیانیوں سے رشتے نہیں توڑے, ان سے نہیں بچے, ان سے رشتہ کر دیا لالچ میں آ کے. کوئی بھی لالچ ان کو غلط فہمی میں کسی اس میں آ کر انہوں نے کیا رشتہ کر لیا. جن بچیوں کو قادیانی پیار کے لے گئے, اللہ کی قسم ان بچیوں کو زندہ جلا دیا. ایسا بھی ایسے واقعات بھی ہیں. جب ہم اپنے ایمان کا پیرا نہ دیں گے تو قادیانی ان کو بعد میں مرزائی ہونے پر مجبور کرتے ہیں, اور جب وہ بچیاں ایمان والی ہوں وہ ڈٹ جائے, جب انہیں سمجھ آ جائے کہ یہ بچیاں ہمارے جال میں آنے والی نہیں ہیں, ہمارے چنگل میں آنے والی نہیں ہیں, یہ مرزائیت کو کبھی قبول نہیں کریں گی, بعض کو آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رکھ جاتے ہیں. کچھ عرصہ جب قادیانیوں کے ساتھ گزرتا ہے, پھر کچھ عرصہ بعد جب بچے ہو جاتے ہیں, پھر ظاہر بات ہے بچے ہیں, گھر بار ہے, اب لڑکی سوچتی ہے کہ میں چھوڑ کے کیسے جاؤں, میرا آگے کوئی پرسان حال ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر, اللہ ہے, تو چھوڑ کے آ, دفعہ بنا کر پڑے. ایسے قادیانی سے اس سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے قادیانی دجال سے اس سے فوراً جان چھوڑا. ارے طلاق تو لی جاتی ہے جب نکاح ہو جائے, جب قادیانی کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہوا سر سے طلاق کی انتظار کس چیز کی ہے. دفعہ بنا کر پڑے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر, اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے اگر کہیں ایسا دھوکہ ہو جائے فوراً وہاں سے اپنی جان بچا اور اپنا ایمان بچا اور نکلا. لیکن لوگ پھر آہستہ آہستہ بعض لوگ کمزور ایمان والے اسی طرح سے آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بعض جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں,
لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے کہیں جا کر ان کی جان چھوٹتی ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے جب رشتہ ناتا کرنے لگے تو ہم قادیانی کے بارے میں پوری مکمل سوچ بچار، جہاں ہم اس کے بارے میں یہ معلومات لیتے ہیں یہ مکان اس کا اپنا ہے یا کرائے پر ہے، یہ پلاٹ، یہ مکان، یہ رولے والا تو نہیں ہے، ہاں جی، جہاں اس کے بارے میں یہ معلومات لیتے ہیں کہ جی اس پر کوئی کیس وغیرہ، کوئی ایسا مرحلہ، ایسا مشکوک کھاتا تو نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو ہم فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہاں سب سے پہلی چیز تو مسلمان کے لیے ایمان ہے کہ وہ ایمان کو دیکھے، دینداری کو دیکھے، یہ بچہ نماز پڑھتا ہے، یہ کیا فیملی دیندار ہے، یہ ایماندار ہے، ان کے کوئی قادیانیوں کے ساتھ مراسم، تعلقات، رشتہ داروں میں کوئی ایسی گڑبڑ تو نہیں ہے کل ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے، نہیں جی، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے کلیئر ہے۔ باقی دنیا کا کھاتا پھر چلتا رہتا ہے، کسی کے پاس مال و دولت، سرمایہ، بینک بیلنس تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال پہلی چیز جو ہے نا وہ دینداری، اور دینداری سے بھی پہلے ایمانداری ہے، کیونکہ نکاح شریعت کا حکم ہے، نکاح ویسے کوئی عام لین دین معاملات والا مسئلہ نہیں ہے، نکاح شریعت کا حکم ہے۔ نکاح تب ہوگا جب لڑکا بھی مسلمان ہوگا اور لڑکی بھی مسلمان ہوگی، اگر لڑکے اور لڑکی دونوں میں سے ایک بھی نان مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو مولوی صاحب بیچارہ الٹا لٹک کے بھی سیدھا نہیں، الٹا ہو کر بھی اگر نکاح پڑھا دے تو کیا خیال ہے، نکاح ہو جائے گا؟ ہرگز نکاح نہیں ہوگا۔ اور قادیانی پہلے بڑے میٹھے بنتے ہیں، جب رشتہ ناطہ کرنے کے لیے آئیں گے بڑے دھیمے، بڑے میٹھے اور بڑے جناب والا، کیا ہمارے مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب آپ اتنے کھولے بول رہے ہیں، وہ تو اتنے میٹھے بول رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ کافر ہیں، وہ گستاخ ہیں، وہ ایسے ہیں، اور وہ تو بڑے اخلاق سے اور بڑے میٹھے ہو کر بول رہے تھے۔ اللہ کے بندو، ان کا مقصد ہے، وہ ایک مشن کے تحت آئے ہوئے ہیں، اس مشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو اس کی مثال میں نے کئی جگہ مثال دیتا ہوں، اور جو ہے نا کیا بڑی شاندار مثال ہے، کہتے ہیں وہ ایک آدمی تھا نا، تو وہ کہنے لگا جی یہ جو موٹا تازہ اونٹ سامنے کھڑا ہے نا، یہ جو بھی لینا چاہے گا نا میں اس کو فری میں دوں گا۔ لوگ جو دیکھیں نا، مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کے دور میں ہاں جی ایک مرغی فری میں مل جائے تو بڑی بات ہے، ہاں جی، اور اگر ایک پورا اونٹ جو ہے نا فری میں مل جائے تو اور کیا چاہیے ہوتا ہے، کہ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں چاہیے۔ آج مہنگائی کا دور ہے فانی صاحب، مہنگائی کے دور میں اگر کیا ہے، کسی کو اگر اونٹ فری مل جائے گا تو اور کیا چاہیے۔ اب جناب والا اونٹ فری میں ہے، ایک آدمی کا اعلان کر رہا تھا یہ اونٹ فری میں ہے، جو بھی لینا چاہے جناب والا یہ اونٹ فری میں ہے، مفت میں ہے۔ اب لوگ بھاگے بھاگے ہیں، لیکن جتنی سپیڈ سے کوئی آ رہا اتنی سپیڈ سے واپس جا رہا، اونٹ نہیں لے کے جا رہا۔ تو ایک آدمی دور تماشا دیکھ رہا تھا کہ کیا بات ہے یار، اونٹ فری میں مل رہا ہے اور لوگ لینے کے لیے تیار نہیں، مسئلہ کیا، ماجرا کیا۔ تو وہ اس نے ایک آدمی جو واپس آ رہا تھا سے کہا مسئلہ کیا، اونٹ نہیں لے کر آیا، فری میں پیسے بھی کوئی دے رہے، اونٹ نہیں لے کر آیا۔ کہنے لگا تو آگے جانا ذرا، کچھ صحیح تم سمجھ آ جائے گا۔ ہاں جی، اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو اونٹ کا فری کا اعلان کیا ہوا نا، اونٹ تو فری ہے، لیکن اس نے پاؤں کے ساتھ ایک بلی باندھی ہوئی ہے، کہتا ہے 1,70,000 کی بلی ہے، اور شرط یہ کہ جو اونٹ فری میں لے گا نا وہ یہ بلی بھی 1,70,000 میں ساتھ لازمی لے گا، جو بلی نہیں لے گا تو اس کو فری میں اونٹ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا، اگر میں بھی سوچ رہا تھا جو بھی جاتا ہے جناب والا کیا فوراً واپس آ جاتا ہے، جو جاتا ہے فوراً واپس آ جاتا ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ رشتے کا، اور قادیانیوں کی جو سنجیدہ سلجھی پڑھی لکھی لڑکی، یہ بھی کوئی بلی ہوتی ہے جو عام طور پہ نظر نہیں آتی، اور سامنے اونٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، لوگ اونٹ کی وجہ سے دڑ دڑ آگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کر جب کیا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھ 1,70,000 کی، اب تو مہنگائی ہوگی 2 لاکھ کی، 2.5 لاکھ کی جو کیا بلی ساتھ لینی پڑتی ہے نا، وہ بڑا مہنگا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب قادیانی کے ہاں کوئی رشتہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے، یہ لڑکی بڑی سنجیدہ ہے، بڑی سلیقہ مند ہے، بڑی عقل مند ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، بڑے اس کے فضائل بیان کریں گے۔ اب جب مسلمان کو رشتہ تو چاہیے، اور خاص کر ہمارے نوجوان خاص طور پہ کام کھولے، کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان خاص طور پہ، ایسا نہ ہو کسی مرزائن کے ساتھ، کسی قادیان کے ساتھ وہاں پر جو ہے کیا ہے تمہاری گاڑی پھنسی ہوئی ہو، اور بعد میں اپنے ایمان سے بھی جاؤ، استغفر اللہ العظیم الامان والحفیظ، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے باقی تو سرمایہ جو گیا سو گیا، ایمان سے بھی جاؤ۔ اللہ کی قسم بندہ ایمان سے بھی چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ایمان بھی کوئی نہیں، تو جب رشتہ آتا ہے پہلے سے قادیانی اپنے بارے میں نہیں بتائیں گے، ہم قادیانی ہیں یا ہم فلاں ہیں یا ہم فلاں ہیں،
وہ اپنے فضائل بیان کریں گے. اب آدمی کہتا ہے اتنا بہترین رشتہ جب مجھے مل رہا ہے، میرے بچے کے لیے اتنا رشتہ، میری بچی کے لیے اتنا معقول رشتہ آ رہا ہے، شریفہ مند اور عقل مند اور جناب والا کیا بڑی سنجیدہ اور بڑی جناب والا کیا ہے، وہ ایسی فیملی ہے، یہ تو رشتہ بہت بڑی غنیمت ہے، یہ تو کیا دنیا میں ہمارے لیے کیا جنت ہو جائے گی، یہ تو ہم بڑے مزے کریں گے. اب جب قادیانی اور بچی سے قادیانی لڑکی سے رشتہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے رشتہ ہو گیا، پتہ نہیں چلا یہ مرزائن ہے کون ہے. رشتہ ہونے کے بعد سب سے پہلے 2-4 دن گزرتے ہیں تو اسی لڑکی کی رشتہ دار اور اس قادیانی جو وہ فیملیاں قادیانی جماعت کی جو ذمہ دار احمدیہ اور لجنۃ الاماء اور ان کی جو عورتوں کی جماعت ہے، وہ کیا جماعت کی ذمہ دار عورتیں آ جاتی ہیں اور آ کر شوہر کو نہیں پتا، اس لڑکی سے ملتی ہے، مرزائن لڑکی سے ملتی ہے اور کہتی ہے بہن دیکھنا تجھے یہ جو معقول رشتہ ملا نا یہ احمدیت کی وجہ سے ملا، وہ احمدی ہے نا، تو تجھے مرزا صاحب کی مطلب یہ کہ صداقت کی وجہ سے اور ان کی کرامت کی وجہ سے تجھے اتنا معقول رشتہ مل گیا، یہ کتنا مالدار لڑکا ہے، کتنا اچھا مکان ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے اور ایسا اور ایسا ایسا، یہ سب جو ہے نا کیا ہے برکت ہے احمدیت کی. لہٰذا ایسا کر تجھے جو مہر ملا ہے نا شوہر کی طرف سے وہ مہر جو ہے نا سب سے پہلے احمدیت کی رسید کٹوا، سب سے پہلے تو اس کے مہر پہ قبضہ کرتی ہے. اور وہ بیچاری جب دیکھتی ہے کہ واقعی مجھے جو رشتہ ملا ہے واقعی کہیں احمدیت کی وجہ سے ملا، ورنہ اگر کیا ہے انہیں پتہ چل جائے کہ مرزائن ہے تو کہاں سے رشتہ کرتے، یہ تو مرزا قادیانی کی کرامت ہے اور مرزا صاحب کی وجہ سے مل گیا ہے، لہٰذا کہ وہ پھٹافٹ اپنا مہر وہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ کے 3 لاکھ کے جو بھی ہے وہ سارا اپنی قادیانی جماعت کو دے دیتی ہے. مہینے ٹھہرے گی پھر وہ عورتیں آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہے دیکھو نا کتنا حال احوال ٹھیک ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، بڑا خوب مزدار جو ہے بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، رشتہ بڑا اچھا ہے، معقول رشتہ ہے، سارا کچھ ہے، مالدار ہے، کھانا پینا ہے، کوئی ایسی دقت والی بات نہیں. اچھا تو اپنے جو زیور جو تجھے کیا ملا ہے شوہر کی طرف سے، یہ تو کیا جماعت کے نام ہم دیکھیں نا ہم یہ اپنے کام غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم جناب فلاں کرتے ہیں، ہمارے بڑے رفائی کام ہے. حالانکہ کیا کرنا ہے مسلمانوں کو مرتد بنانا ہے، قرآن کریم کا غلط ترجمہ شائع کرنا ہے مرزائیوں نے، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف لڑزے شائع کرنے ہیں. وہ جو زیور شوہر کی طرف سے اسے ڈالا گیا دوسرے مرحلے میں آ کر وہ زیور جو ہے وہ لے جاتی اور پھر آہستہ آہستہ ماہانہ بنیاد پر فنڈنگ باقاعدہ ماہانہ فنڈ طے کرتی ہیں. 1.5-2 مہینے 4 مہینے ٹھہر کے وہ وہی مرزائن عورتیں آئیں گی اور وہ آ کر اس لڑکی کو کہیں گی کہ تجھے جو رشتہ ملا ہے سب مرزائیت کی وجہ سے، مرزا غلام قادیانی کی وجہ سے ملا ہے، لہذا اپنے شوہر سے کہو. اب شوہر بیچارے کو پتہ نہیں ابھی تک کئی مرزائن ہے، وہ شوہر کو کہتی ہے، شوہر کے پاس بھی مالی وسعت گنجائش موجود ہے، چنانچہ شوہر جو ہے نا کیا ہے وہ ماہانہ بنیاد پر فنڈ بھی باندھ دیتا ہے کہ جی یہ ہماری جو ہے نا کیا وہاں کی رفائی قسم کی خواتین ہیں اور یہ رفائی کام کرتی ہیں، فلاں فلاں کو تصویریں دکھائی، ہم یہ راشن دے رہے ہیں، ہم یہ فلاں چیزیں دے رہے ہیں، یہ فلاں چیزیں دے رہے ہیں. اب جو وہ لڑکی جس کو اس نے اچھا معقول رشتہ سمجھ کے اس لیے لیا تھا کہ یہ پڑھی لکھی اور سنجیدہ اور بڑی سلیقہ مند اور عقل مند لڑکی ہے، میرا اس سے رشتہ ہو جائے، پہلے سے کیا ہوا اس کو دیا ہوا مہر اگر وہ یہ لڑکی ان کو نہ دیتی تو کسی وقت شوہر کے کام آ سکتا تھا، وہ زیور جو اس کو دیا تھا اگر یہ ان قادیانی عورتوں کو نہ دیتی کسی وقت یہ زیور کام آ سکتا تھا. اور اسی طرح سے اب جو فنڈ دے رہا ہے مہینے کی بنیاد پر وہ ماہانہ فنڈ جو دے رہا ہے وہ بھی مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. کیوں؟ یہ اس لڑکی کی بنیاد ہے. بظاہر تو وہ لڑکی نظر آ رہی تھی لیکن اس لڑکی کے ساتھ جو پیچھے بلی اس کے پاؤں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی کہ یہ کیسے زیور ہتھیا لے گی، کیسے یہ ساتھ میں جانا کیا ہے دیا ہوا لاکھوں کا وہ مہر بھی ہڑپ کر جائے گی اور پھر ماہانہ بنیاد پر باقاعدہ فنڈ لے کر جائے گی. یہ نہ شوہر کو پتا تھا اور نہ اس مرزائی لڑکی کو بظاہر اس کا اندازہ تھا. کیا ہوتا ہے بظاہر ایک مرزائی لڑکی ہوتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پھر رشتے اور ہو جاتے ہیں، ملنا جلنا ہو جاتا ہے، قادیانی کے ساتھ اور رشتے طے ہو جاتے ہیں اور معاملات طے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ فیملیاں اس ایک لڑکی کی وجہ سے مال سے بھی گئے، جان سے بھی گئے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنے ایمان سے بھی گئے. وجہ کیا ہے کہ مرزائیوں کا ایک رشتہ لینا اس کی نحوست اور بے برکتی یہ پڑی کہ سارا خاندان اور خاندان مرزائیوں کے کوئی باہر جانا والا کیا اس کے لالچ میں چلے جاتے ہیں، کوئی کیا ہے کسی لالچ میں کوئی کسی لالچ میں.
تو کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے بھائی، آپ احباب خود بھی اور اپنے دوسرے احباب کو مطلع کر کے یہ بتائیں گے کہ جب بھی کوئی ایسا رشتہ، خاص طور پہ جو خاندان میں نہیں ہے، جو آپ کی جان پہچان میں نہیں ہے، باہر کا رشتہ ہے، اوپرا رشتہ ہے، مت اس رشتے کو بغیر سوچے سمجھے اور تحقیق کیے بغیر مت وہ رشتہ کریں۔ یہ رشتہ بظاہر تو ہمیں بڑا اچھا اور معقول رشتہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہماری جان کے لیے بھی، ہمارے مال کے لیے بھی، حتیٰ کہ ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے بھائی، آپ رشتے اور اس رشتہ لینے کے معاملات میں بھی آج کے بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور اپنے اکابرین کی اصداق اور اس پیغام پر مکمل توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اب تو الحمدللہ کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ جو ہے وہ ختم نبوت کا حلف نامہ بھی وہ شامل کر دیا ہے۔ تو وہ سارے لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ رشتے کی بات آئی تو اگر قادیانی ہونے کا شک پڑا بھی تو ان سے کلمہ پڑھوا لیتے ہیں۔ بھائی کلمہ پڑھانے سے مرزائی کہاں مسلمان ہوتا ہے؟ اور بعض لوگ تو قرآن پہ حلف دلوا دیں گے۔ بھائی قادیانی قرآن پہ حلف دے لے تو قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ تو حلف دے دے گا، وہ تو کلمہ پڑھ لے گا۔ قادیانی اور مرزائی جب تک مرزے قادیانی پر قادیانی دجال، کذاب قادیان اور دجال قادیان پر لعنت نہ بھیج دیں، بلکہ اگر مرزائی ہونے کا ایسا لیبل ہو تو وہ رشتے کے موقع پر آ کر مرزے پر لعنت بھی بھیج دیتے، مرزے قادیانی پر، قادیانی دجال پر لعنت بھی بھیج دیتے۔ کلمہ تو بہت بات کی بات ہے، لعنت بھی بھیج دیتے ہیں۔ حضرت طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر کسی کنویں میں اگر کتا گر جائے تو آپ نے جناب مولانا سے رابطہ کیا کہ جی ہمارے کنویں میں کتا گر گیا ہے، مر گیا ہے، بدبو ہے اور ہمیں پہلے پتہ نہیں چلا، اب اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا سارا پانی یہاں سے نکالنا پڑے گا، کنواں خالی کرنا پڑے گا، موٹر چلائی، لائٹ چلی گئی، پھر آپ جو ہے کیا ڈور کے ذریعے سے کھینچتے رہے، ہاتھوں کو چھالے نکل آئے، اور کہیں جا کر رات 11، 12، 1 بجے جا کے جو ہے کیا ہے ناپاک پانی ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یار اب تو شرط تو پوری ہو گئی، لیکن چلو مولانا سے ہو رہے تھے، مولانا نے بڑی مشکل سے فون اٹھا کے بات کی، اس وقت اس کا فون آ گیا، اللہ خیر کرے، ہاں جی پتہ چلا جی وہ کنویں والا مسئلہ ہے، ہاں جی وہ جناب والا کیا ہے مرے کتے والا مسئلہ ہے۔ تو کہا جی وہ پانی تو سارا نکال دیا، کنواں تو خالی ہو گیا، تو اب جو نیا پانی آئے گا وہ پاک ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، تو وہ پانی پہلا ناپاک پانی سارا جو ہے کیا ختم ہو گیا، تو نیا آنے والا پانی جو ہے وہ پاک ہوگا۔ اچانک خیال آیا کہ پوچھے یار وہ کتا بھی نکالا ہے کہ نہیں؟ جی کتا کٹ دیتا نا، نہیں کتا تھا جی ویسی پہ۔ یہ وہ نقطہ ہے جو عام علماء کو بھی معلوم نہیں کہ ان قادیانی دجالوں کو مسلمان کیسے کرنا ہے۔ اور کلمہ پڑھانے سے ہندو مسلمان، سکھ مسلمان، یہودی مسلمان، عیسائی مسلمان ہو جائے، لیکن قادیانی کے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہے کہ قادیانی کلمہ پڑھ لے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ بھائی دنیا کے ہر کافر کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے، یار یہ عالمی مجلس والوں نے قادیانی سے کوئی خاص ضد بنائی ہوئی ہے کہ قادیانی کلمہ بھی پڑھے پھر بھی مسلمان نہیں؟ ہمارا درد سنیں نا، ہمارا دعویٰ سنیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آج ہی سارے مسلمان ہو جائیں، ہم کیوں نہیں قادیانی کا ایمان اور اسلام قبول کر رہے ہیں؟ نقطے کی بات سمجھیں، دنیا کا کوئی بھی کافر کلمہ پڑھ لے گا وہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی کافر جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ذات سے عرش والا اللہ ہی مراد لیتا ہے، دنیا کائنات کا خالق اللہ ہی مراد لیتا ہے۔ لیکن سنیے مرزائی جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ذات سے مرزا قادیانی مراد لیتا ہے۔ کیوں؟ تذکرہ نامی وہ قرآن کے مقابلے میں جو مرزا قادیانی کے الہامات ہیں، جو اس پر وحی آئی ہے ٹی جی کے ذریعے جو اس پر وحی آئی ہے، اس تذکرہ نامی کتاب کے اندر یہ درج ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے رأیتنی فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، تیقنت انی ہوا، دجال کہتا ہے میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہوں۔ مجھے بتائیے جب اس کا دعویٰ اللہ ہونے کا ہے تو جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، تو وہ الا اللہ، اللہ میں اللہ سے مراد عرش والا اللہ مراد لیتا ہے یا اسے مراد مرزا قادیانی؟ کیونکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ ہوں۔ لعنت ہو تیرے اوپر اور تیرے خواب پر، تیری اور تیرے خواب کی کیا حیثیت ہے قرآن کریم کی واضح آیات کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کی واضح حدیثوں کے مقابلے میں تیرے خواب کی کیا حیثیت ہے؟ اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سے اللہ ہی مراد ہے، اور تو کھاتا بھی ہے، من کھاتا ہے، 1.5 من نکال کے آتا ہے، اور تو جناب والا کہتا ہے میں اللہ ہوں۔ اللہ وہ ہے جو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، اللہ کھانے پینے کا محتاج ہے، تو اپنے زندہ رہنے میں لقمے کا محتاج ہے، خون پانی کا محتاج ہے،
تو کہتا ہے میں اللہ ہوں، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ مرزا قادیانی کا اللہ ہونے کا دعویٰ ہے، اللہ کا باپ ہونے کا دعویٰ ہے، اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ ہے، اور اس دجال کا اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ ہے۔ میں کہتا ہوں فرعون، نمرود، قارون، حامان اور ابلیس، یہ بڑے بڑے جو دنیا کے کافر ہیں، مرزا قادیانی ان سے بھی بڑا کافر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ تو کیا ہوگا، فرعون اور نمرود نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے اللہ پر جنسی خواہشات کا الزام نہیں لگایا ہے۔ مرزا قادیانی وہ دجال اور وہ گستاخ لعنتی کافر ہے جس نے اللہ پر جنسی خواہشات کا بھی الزام لگایا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی ابلیس سے بھی بڑا کافر ہے، مرزا قادیانی فرعون سے بھی بڑا کافر ہے، مرزا قادیانی نمرود سے بھی بڑا کافر ہے۔ مرزائی جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، حوالہ میں دوں گا انشاءاللہ، حوالہ عالمی مجلس دے گی کہ مرزا قادیانی کا اللہ ہونے کا دعویٰ ہے، دعویٰ اس کا یہ کہ میں اللہ ہوں۔ انی رأیت فی المنام انی اللہ، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا میں اللہ ہوں۔ تیقنت انی ہوا، کہتا ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہوں۔ قادیانی جب کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، تو وہ لا الہ الا اللہ میں اللہ سے کون مراد رہتا ہے؟ مرزا قادیانی۔ کون مراد دیتا ہے جی؟ مرزا قادیانی کو مراد دیتا ہے، اور جو اللہ سے مرزا قادیانی مراد لے لاکھ دفعہ بھی کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا۔ اور جب قادیانی آگے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہر مسلمان کا، بلکہ غیر مسلم بھی جب مسلمان ہوتا ہے کہ مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یاد رکھیے قادیانی دجال کو ماننے والا، قادیانی اور مرزائی جب کلمہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، تو محمد سے مدینے والے محمد نے